اکثر ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر فٹ نظر آتے ہیں، وہ روزانہ گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں، پارک کا رخ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم بھی جاتے ہیں۔ ان کی غذا جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے، وہ سگریٹ کے قریب نہیں جاتے، کوئی نشہ نہیں کرتے، لیکن اچانک وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی بیماری یا تو دل کے دورے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں یا کسی دائمی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ بظاہر صحت مند نظر آنے والا شخص اسپتال پہنچ جاتا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دائمی سوجن، کرونک انفلیمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کرونک انفلیمیشن کیا ہے؟ ہم ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی بیرونی باڈی پہ بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے تو وہاں سوجن بن جاتی ہے، وہ جگہ لال ہو جاتی ہے اور وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے امیون سسٹم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو ریکوری فیز کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں خون کی جو سپلائی ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ جگہ اس لیے لال ہوتی ہے کہ وہاں خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ تو سوجن اور یہ جو لال ہونا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسان واپس اپنی ریکوری فیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن کرونک انفلیمیشن اس سے ایک الگ چیز ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر سیلز اور رگوں کے بیچ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جب ہم کسی پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، بازار سے جو ہم ڈبوں میں پیک کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے کھانے جن کو لانگ ٹرم خراب نہ ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے، ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ کھانا خراب نہیں ہوتا، تو ہم ان کھانوں کا جب استعمال کرتے ہیں تو یہ اندر چل کر ہمارے باڈی کو، ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے پروسیس جو ہمارے آئل جو ہیں، جو بازاری آئل ہیں، جو کھانوں میں ہم کوکنگ آئل کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے امیون سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں میں اس کے ساتھ بیکری آئٹمز جو ہوتے ہیں، جو میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، چینی جو ہو گئی ہے، میٹھی چیزیں جتنی بھی مین میڈ ہیں، یعنی انسان نے جو بنائی ہوئی ہیں، یہ جتنی چیزیں جس وقت ہم اس کو کھاتے ہیں تو ان میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے ہمارا امیون سسٹم ناواقف ہوتا ہے۔ اب جب امیون سسٹم ان سے ناواقف ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باہر سے ہماری باڈی کے اوپر کسی چیز نے حملہ کر لیا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ہی جو ہمارے جو سیلز ہیں ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جب ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اچانک کسی نہ کسی طرح ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمیں اسپتال تک لے جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہمیں بظاہر ایک صحت مند شخص کو ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے ہمارا ذہنی دباؤ، یعنی ذہنی ٹینشن۔ جو ہم ٹینشن لیتے ہیں، سٹریس میں رہتے ہیں ہر ٹائم، یہ ہمیں اندر ہی اندر ہمارے جسم کو، ہمارے امیون سسٹم کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ پرانے دور میں انسان کو ذہنی دباؤ کم ہوتا تھا۔ اب وہ صرف اس وقت ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا تھا جب وہ کسی بھی جگہ اس کے سامنے کوئی جنگلی جانور آ جاتا تھا، مثلاً شیر آ جاتا تھا، تو اس کا جو امیون سسٹم ہوتا تھا وہ اس کے خلاف متحرک ہو جاتا تھا، لڑنے کے خلاف یا اس سے بھاگنے کے لیے وہ متحرک ہو جاتا تھا۔ تو سٹریس جو ہارمونز ہوتا ہے جس کو کارٹیسول یا ایڈرینلین کہتے ہیں، جس وقت کوئی مصیبت، پریشانی یا خوف ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت ہمارا باڈی ان 2 ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے۔ تو جب وہ پریشانی یا خوف ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کارٹیسول ہارمون ہے وہ اپنی نارمل، اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور ہم اس دباؤ سے نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ وہ چیزیں جو آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں، آج کل ہمیں کاروبار کی الگ ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، مستقبل کی الگ ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، دن بھر کے کاموں کی الگ ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے 24 گھنٹے ہمارے ذہن پر ایک دباؤ، ایک پریشر ڈالتی ہیں۔
تو جب ہمارا ہر ٹائم بستر پر لیٹے ہوئے بھی ہم اسی طرح ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، تو پھر ہمارا باڈی اس ذہنی دباؤ کے لیے مسلسل ایڈرینلین اور کارٹیسول ہارمونز کو خارج کرتا رہتا ہے۔ جب یہ لمبے عرصے تک ایڈرینلین اور کارٹیسول ہارمونز ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اندر ہی اندر سارے سسٹم کو، امیون سسٹم کو وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ڈیمیج ایسے ہوتا ہے کہ ہر ٹائم کسی نہ کسی دباؤ کے لیے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے۔ تو جب آپ مسلسل اس کو انگیج رکھتے ہیں تو پھر جب کوئی اور انفیکشن یا کوئی اور وائرس جب ہمارے باڈی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، انٹرنل باڈی کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارا امیون سسٹم چونکہ پہلے سے وہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس جو تازہ جو وائرس یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے اس کے خلاف وہ اس طریقے سے نہیں لڑ پاتا جس طرح اسے لڑنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اچانک سے کسی بیماری میں مبتلا ہو کر اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ اب تیسری بڑی وجہ ہمارا ماحول ہے۔ ہمارے ماحول میں اس وقت کافی ٹاکسن موجود ہے، یعنی ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہے، ہماری فضا آلودہ ہے، اس میں ایسی زہریلی گیسز موجود ہیں کہ وہ ہر ٹائم ہم اگر کھلی فضا میں جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں، وہ زہریلی جو گیسز ہیں وہ ہوا کے ذریعے اور کھانے کے ذریعے ہمارے یا پانی کے ذریعے ہمارے اندر امیون سسٹم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے کھانوں میں پلاسٹک کے برتن کا استعمال کرتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس جس میں ہم پیتے ہیں وہ جو پلاسٹک ہے وہ ہمارے اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ آج کل وہ ہمارے اندر جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی ان پلاسٹک کے ذرات ہیں جو وہ پائے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فضا بھی آلودہ ہے، ہماری غذا بھی آلودہ ہے، اور ہم ہر وقت اسی ہمارا جو امیون سسٹم ہے اسی یہ جو انجان چیزیں جو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کیمیکلز کی صورت میں، یہ ہر ٹائم ان کے خلاف اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی بیرونی دوسری کوئی وائرس یا کوئی انفیکشن ہمارے باڈی پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت وہ ہمارا امیون سسٹم اس طریقے سے وہ فائٹ نہیں کر پاتا اور ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جم بھی جاتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ہماری اگر روزمرہ زندگی میں غذا بھی اچھی ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ تینوں وجوہات میں اگر ایک وجہ بھی بڑھ جاتی ہے تب بھی آپ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر ایک نہیں ساری آپ ان وجوہات آپ میں یہ پائی جائیں تب بھی آپ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اگر اس صورتحال میں رہتے ہیں تو کرونک ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جتنے بھی پروسیس فوڈ ہیں ان سے اوائڈ کرنا ہوگا، ان چیزوں کی طرف جانا ہوگا جو قدرتی طور پہ ہمیں صاف اور شفاف طریقے سے مہیا ہوتی ہیں، یعنی اپنی غذا کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ وہ چیزیں جو ہمارے باڈی کے اندر یا ہمارے جو رگیں ہیں اس کو بالکل صاف کریں، جیسے کہ آپ کو جو گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنے سے یا لہسن اور ادرک کا استعمال بڑھانے سے ہمارا خون بھی صاف ہوتا ہے اور ہمارا جو مدافعتی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے، یہ بھی کافی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اپنی جو فضا ہے یہ اتنی ہماری آلودہ ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ آدھا گھنٹے سے لے کے 40 منٹ یا گھنٹے ہمیں خوب ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ تو جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس سے پسینہ نکلے گا اور پسینے کی صورت میں ہماری باڈی سے جو زہریلے مادے ہیں وہ خارج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہمیں 7 سے 8 گھنٹے پراپر نیند لینی ہے، اور اس سے ہم کیا ہوگا کہ ہمارا جو ذہنی دباؤ ہوگا وہ کم ہوگا، اور ہم جو ہمارا کورٹیسول جو ہر وقت ہمارے خون میں رہے تو وہ نہیں رہے گا، اس کی جو سطح ہوگی وہ نارمل ہوگی اور ہم جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے۔ تو یہ وہ 3 وجوہات ہیں جو آج کل بڑی عام ہیں کہ ہم نے اپنے کھانے کو صاف رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے، کیمیکل سے پاک جتنی بھی سبزیاں ہیں سب کچھ ان کا استعمال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے اور
آخری یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر ہمیں کوئی ذہنی دباؤ ہے، اس دباؤ سے ہم نے نکلنا ہے۔ کیسے نکلنا ہے؟ واک کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، اور نماز کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے، اور فریش ہوا کے ذریعے۔ ان ساری چیزوں کا جب آپ استعمال کریں گے تو پھر ذہنی طور پہ آپ کافی حد تک ریلیکس ہوں گے، اور آپ کی صحت جو ہوگی وہ بہتر ہوگی۔